جب وہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے تو پروردگار عالم اس نیکی اور اس بھلائی اور عبادت کا ثواب مسلسل قیامت تک باقی بھی رکھتا ہے اور بڑھاتا بھی رہتا ہے۔ جو کچھ بندے اپنے پاس رکھتے ہیں دنیا کے مال و متاع، پھر دنیا کی دولت، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات جو کچھ ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، درہم و دینار ہوتے ہیں، دولت کے انبار ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ باقی بھی رہیں ہمارے رہنے تک، ہماری سانس چلنے تک، تو جیسے ہی وہ ہم ختم ہو جائیں گے بس وہ ہماری ملکیت اور قبضے سے وہ مال، وہ دولت، وہ سرمایہ ختم ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہوتا ہے تم اپنے لیے رکھتے ہو، میرے لیے استعمال نہیں کرتے ہو۔ جو بھی دولت اور مال، پیسہ، سونا چاندی، درہم و دینار وہ اپنے پاس چھپا کے، سنبھال کے، جمع کر کے رکھتے ہو، یاد رکھو کہ وہ ختم ہو جائے۔ بظاہر ہماری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو کچھ ہم سنبھال کے دولت اور مال، پیسہ رکھتے ہیں وہ تو باقی ہے بھئی، وہ تو ہمارے بینک میں باقی ہے، ہماری تجوری میں باقی ہے، پھر ہمارے غلے میں باقی ہے، ہماری الماری میں باقی ہے، ہم سنبھال کے رکھ رہے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ظاہری طور پر تمہاری نگاہ میں جو چیز باقی ہے تم سمجھ رہے ہو وہ در حقیقت ختم ہو رہی ہے۔ پھر جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے دیتے ہو، جو بھی پیسہ، جو بھی مال، جو بھی خرچ کرتے ہو، بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے، ہمارے شعور میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ وہ تو ختم ہو رہا ہے۔ جب تک ہمارے بینک میں تھا وہ تو محفوظ تھا، جیسے ہی ہم نکال کے اللہ کے راستے میں دے دیے تو 10 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ روپے نکال دیے تو ظاہری طور پر تو وہ ختم ہونے والا ہے، ایسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ظاہری طور پر تمہارے پیسوں اور مالوں میں سے جو تم میرے راستے میں خرچ کر رہے ہو وہ ظاہری طور پر ختم ہو رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے، مگر یاد رکھو کہ وہ باقی رہ رہا ہے۔ جو اللہ کے لیے دیے وہ باقی ہے، جو ہمارے لیے رکھے وہ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ مومن کی ابدی اور دائمی ہمیشہ کی زندگی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ بندہ یہاں اس دنیا میں کہیں سے آیا ہے، پھر یہاں کچھ دن جب تک مدت مقرر ہے رہ کر کہیں جا رہا ہے، کہیں جانا ہے۔ جب اس مقام پہ آخرت میں بندہ پہنچے گا تو وہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ جیسے دنیا ختم ہونے والا گھر ہے ویسے ہی آخرت باقی رہنے والا گھر ہے۔ تو باقی رہنے والے گھر کے لیے جو کچھ ہم اکٹھا کرتے ہیں، باقی رہنے والے گھر کے لیے ہم جو کچھ آگے بیچتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پھر دیتے ہیں اور آگے سپلائی کرتے ہیں، تو وہ دیا جانے والا، بھیجے جانے والا، آگے پہنچائے جانے والا پیسہ، مال، وہ بھی در حقیقت باقی ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیاری بات آئی ہے جو ہمارے لیے بڑی قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے ان الفاظ کی تشریح ہے اس حساب سے، جو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ہوگا وہ ختم ہوگا، جو میرے پاس بھیجا جائے گا وہ باقی ہوگا۔
تو اس کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے حدیث پاک میں آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک خاتون آئی. بھئی ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میں حاضر ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو وہ بیٹھی، پھر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ میں انتہائی تنگدست ہوں، میرے پاس مال و متاع نہیں ہے، میرے پاس دولت اور سرمایہ اور پیسے نہیں ہے، بڑی تنگدست ہوں، مسکین ہوں. مگر جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باتیں آپ کی زبان اقدس سے حدیثوں کی شکل میں سنتی ہوں تو میرے دل میں ملال ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. میں اس ثواب سے محروم ہو رہی ہوں کیونکہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. پھر خاص طور پر یا رسول اللہ، جب کوئی مسکین اور فقیر اور تنگدست حاجت مند میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو کر مانگتا ہے تو میرا دل مار لیتا ہے اور میں دل میں بہت زیادہ ملال کرتی ہوں کہ یہ جو مانگنے والا مسکین ہے میرے دروازے پر آیا ہے، کھڑا ہو کر مانگ رہا ہے، مگر میں نہیں دے سک رہی ہوں. شرمندہ ہوتی ہوں. میں کیا کروں؟ کیونکہ میرے پاس ظاہری طور پر دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے خاتون، اے بی بی، تجھے اس سائل کو، مانگنے والے کو دینا ہی پڑے گا. پھر وہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ میں عرض کر رہی ہوں کہ میرے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے تو کیا دوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیرے پاس اگر کچھ نہ بھی ہو. پھر ایک مثال دی، حضور نے تمثیل دے کر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جانور کا جلا ہوا کوئی کھر یا ہڈی بھی اگر تیرے پاس ہے تو اس وقت اس سائل کو دینا تیرے اوپر لازم ہے، تاکہ تو آخرت کے اندر جو خرچ کرنے والوں کو فائدے ہونے والے ہیں اس میں تو حصے دار بن سکے. مگر اس خاتون کو آپ نے پابند فرمایا کہ کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. بھئی اگر کچھ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے بندو، تم چھوٹی چیز کے ذریعے سے کیوں نہ ہو جہنم کی آگ سے بچو. بھئی اس کے ذریعے سے جہنم سے بچو. بھئی اگرچہ ایک کھجور دے کر کیوں نہ ہو. بھئی ایک کھجور بھی اگر تمہارے پاس ہے تو وہ دے کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاؤ اور آخرت کی پکڑ سے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ. پھر میں بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مگر مومن کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ دینا تو ضرور ہے، خرچ کرنا ضرور ہے، وہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ لٹانا ضرور ہے. کہ سرکار نے اس سخاوت اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بے پناہ دولت اور نعمت حاصل کرنے کے مختلف راستے سرکار نے بیان فرمائے. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو پیسہ اور دولت یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. پھر اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کے پاس تجربہ ہے تو تجربہ اچھا لوگوں کو دے کر، مشورہ دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ ساری چیزیں خرچ کی اگر نہیں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کم سے کم کسی سامنے آنے والے ملاقاتی سے نرم اور اچھی بات کر لے، یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہے. مگر خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے سے چھٹکارا نہیں ہے. کسی سے مسکرا کے مل لو، کسی کے سلسلے میں اچھی بات بتاؤ، کسی سے نرم بات کر لو، بس اس سے تم کو صدقہ، خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب وہی ملے گا جو لوگ کروڑوں اربوں دولت خرچ کر کے ثواب پاتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں دیے جانے والے خزانوں میں کمی نہیں ہے.
نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مال، ہمارے دولت، ہمارے خرچ کرنے کے انداز کی کوئی احتیاط ہے، اس کو کوئی ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہی دیا ہوا ہے ہمارا مال۔ بھئی ہمارے پاس مال آیا کہاں سے، ہمارے پاس دولت کہاں سے آئی؟ بھئی اسی کی دی ہوئی ہے، مگر ہمارے اپنے بھلے کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرا دیا ہوا مال، میری دی ہوئی دولت، میرے دیے ہوئے جتنے پیسے ہیں اس میں سے میرے راستے میں خرچ کرو، دیا ہوا میرا ہی ہے، پھر اس کو میرے راستے میں جب خرچ کریں گے تو آخرت کی ایسی بلندیاں تم کو نصیب ہو جائیں گی کہ جس کا تصور تمہارے ذہن و فکر میں نہیں آ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ خاص طور پر چونکہ ماہ رمضان المبارک میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات میں کثرت کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ کا مال غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں، تو زکوٰۃ نکالنے کا ایک رواج ماہ رمضان المبارک میں زیادہ ہے، یہ اچھا بھی ہے، یہ اچھے تصور کے ساتھ نکالا جاتا ہے، لیکن پابندی نہیں ہے۔ زکوٰۃ آپ کے اوپر جس لمحہ فرض ہوئی، جس لمحہ جس مہینے میں فرض ہوئی تو اس وقت نکالنا آپ کے اوپر ذمہ میں آ گیا، واجب۔ مگر چونکہ ماہ رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ نکالی جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، تو دیگر نیکیوں کی طرح اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس لیے اکثر عام طور پر مسلمان ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ خرچ کرتے ہیں، بھئی ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو وہ باقی رہنے والا ہے، جو کچھ تم اپنے لیے خرچ کرتے ہو یا بچا کے رکھتے ہو اور سنبھال کے رکھتے ہو تو وہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداؤوا مرضاکم بالصدقہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم اپنے مالوں کو، بھئی اپنی دولت کو، اپنے پیسوں کو، اپنے سرمایہ کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مضبوط قلعے اور حصار میں قائم کر لو۔ جس طریقے سے قلعے کی دیواریں ہوتی ہیں، قلعے کی دیواریں بڑی مضبوط تر ہوتی ہیں، تو اس کے اندر جو شخص محفوظ رہتا ہے، اس کے اندر جو شخص چلا جاتا ہے تو حصار اور قلعے کی دیواریں اس کو بچاتی ہیں اور محفوظ رکھتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم اپنے مالوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم زکوٰۃ کے اندر آ جاؤ، مطلب زکوٰۃ ادا کر لو۔ یہ زکوٰۃ دراصل تمہارے مالوں کی حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ زکوٰۃ دولت کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، دولت کے بچائے جانے کا نام ہے، دولت باقی رہنے کے ایک راستے کا نام زکوٰۃ ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ۔ تم اگر اپنے مریضوں کا علاج کرنا چاہتے ہو، بیماری ہے، کوئی علاج کرنا چاہتے ہو، مرض میں مبتلا ہو، تو تم اپنے مریضوں کی دوا صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، کوئی اپنے مالوں کی حفاظت زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا کرو، پھر اپنے مریضوں کی دوا اور ان کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ جس دوا سے کسی بیمار کو شفا نہیں مل سکتی ہے تو صدقہ کرنا یہ اس کی شفا کا سبب بن جاتا ہے۔ جو بندے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نفلی صدقے عطا کرتے ہیں کبھی بھی سال کے درمیان، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ تمہارے بیماروں کا علاج ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان تمام اسلامکم ان تؤدوا الزکاۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے اسلام کا مکمل ہو جانا، تمہارا مکمل اسلام، تم مسلمان ہو، تمہارے اندر اسلام کا نور ہے، اسلام کی دولت ہے، تو اسلام کا مکمل ہونا اور اسلام کی تکمیل کا ذریعہ یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے ایمان اور اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی،
صرف حج کرنے سے اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی، صرف روزہ رکھنے سے اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا مالوں کی ذریعے سے جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو اسلام تمہارا مکمل ہوتا ہے۔ تمہارے اسلام کی تکمیل زکوٰۃ کے اندر رکھی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہٹ کر قرآن مجید کے الفاظ اور آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں، سورہ ذاریات کے اندر بھی آیا ہے، پھر سورہ معارج کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، پھر سورہ معارج میں آتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خاص طور پہ نماز پڑھنے والوں کے بارے میں، نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ، یعنی جو لوگ نماز کے پابند ہیں تو ان نماز کے پابند نمازیوں کے مالوں میں، نماز پڑھنے والوں کے مالوں میں حق معلوم، ایک مقررہ حق ہے۔ مال میں نماز پڑھ رہے بندے، مگر نماز پڑھنے والے بندوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالی مال خرچ کرنے کے ذریعے سے کر رہا ہے کہ جب بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے والوں کے مالوں میں ایک مقررہ حصہ ہوتا ہے۔ کس کا؟ للسائل والمحروم، مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ جو بندے زبان کھول کے، منہ کھول کے، ہونٹوں پہ حرکت دے کر مانگتے ہیں کہ ہم کو دو، تو ان کے لیے بھی حصہ۔ پھر وہ جو بندے ہوتے ہیں جو شرم سے، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، اڑوس پڑوس میں، دوست احباب میں، جو زبان کھول کے مانگ نہیں سکتے، وہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے، وہ زبان نہیں کھول سکتے، وہ زبان کو بند رکھتے ہیں، صبر کی زندگی گزارتے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والوں، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم جانچو اور جانو، ان لوگوں کو بھی پہچانو جو زبان کھول کے مانگتے ہیں تم سے، پھر ان لوگوں کو بھی جانو، تحقیق کرو جو زبان کھول کے مانگتے نہیں ہیں مگر ان کا بھی حق تمہارے اوپر لازم ہے۔ ہم نہیں بول سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے قیامت کے دن کے مولا ہمارے سامنے آ کے فلاں شخص مانگتا، زبان کھولتا تو ہم دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر، مالداروں پر یہ چیز فرض کر رہا ہے، یہ ذمہ داری عائد کر رہا ہے کہ میں نے جب تم کو مال دیا ہے، مال کی تمہارے پاس کثرت ہے، تو تم کو چاہیے تھا کہ کوشش کرتے کہ کون حقدار ہے، کس کو ضرورت ہے، کس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، میرے پڑوس میں کون بھوکا ہے، کون حاجت مند ہے، یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ مسکین کی ذمہ داری نہیں ہے، غنی اور مالدار کی ذمہ داری لگائی گئی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بھئی آپ کے گھر پر ایک سائل آیا، وہ سائل وہ تھا جو جس کو آپ جانتے تھے، ملنے والا تھا، بڑا عقیدت رکھنے والا تھا، وہ مانگنے والا آیا، دستک دیا، پھر کچھ سوال کرنے لگا کہ سرکار اے امام وقت مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ مجھے عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، پھر یہ ایسے ہی واقعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی کہ وہ سائل جب مانگنے کے لیے آیا، دستک دے کر مانگا، آپ نے عطا فرما دیا۔ جب عطا فرمایا تو دروازہ بند کر لیا، اس کے بعد زارو خطا رونے لگے، دے کے رونے لگے، دے کے پھر عطا کر کے اس کی جھولی بھر کے رونے لگے۔ گھر والوں نے عرض کیا سرکار دے کے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو زیادہ ضرورت تھی اس کی؟ تو سسکیاں لیتے بھی آپ نے ارشاد فرمایا میں دینے پہ نہیں رو رہا ہوں، کوئی ایک سائل کو دینے پہ رو رہا نہیں ہوں، مجھے غم اس بات کا ہوا کہ وہ مانگنے والا میرا ملاقاتی جس کو میں جانتا اور پہچانتا ہوں، میں شناسائی رکھتا ہوں اس کی،
بھئی اس کو اس کی زندگی میں یہ نوبت آ گئی کہ وہ میرے دروازے پہ دستک دے کے مانگنے پہ مجبور ہو گیا. تو گھر والے عرض کرنے لگے یا سرکار کیا ہوا پھر مانگو تو کوئی بری بات تو نہیں ہے, آپ نے ضرورت کی تکمیل کر دی. تو آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں, مجھے غم اس لیے ستا رہا ہے, میں رنجیدہ اس لیے ہوا ہوں کہ مجھے چاہیے تھا کہ اس کی ضرورت کو دیکھ کر غور کر کے پھر اس کے بارے میں معلومات کر کے اس کے گھر پہ جا کے میں مال دیتا. یہاں چونکہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے, وہ میرے گھر پہ آ کے مانگ رہا ہے, میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اس کے گھر پہ جا کے اس کی ضرورت کی تکمیل کرتا, تو اس لیے میں افسوس کر رہا ہوں. لہذا زکوٰۃ یہ ہمارے مالوں میں سے ایک ایسی عبادت ہے, ایک ایسا حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت مندوں کے لیے ہم پر لازم اور فرض کر دیا ہے. زکوٰۃ ایسے ہی فرض عظیم ہے جیسے نماز فرض عظیم ہے. نماز جس طریقے سے مکے میں فرض ہوئی, مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے مکے میں ابتدائی اسلام میں نماز فرض ہوئی, تو اسی موقع پر کچھ دنوں میں مکے کی سرزمین پر ہی زکوٰۃ فرض ہوئی. کئی چیزیں مدینے کو ہجرت کرنے کے بعد فرض ہوئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑے انتہائی غور کرنے کی بات ہے, قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا ذکر ساتھ میں ملا کے کیا ہے. بھئی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کے بیان کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ وہ ایک نیکی دوسرے نیکی سے ایسی ملی ہوئی ہے کہ جب تک دونوں کو ملا کے نہ کیا جائے دونوں قبول نہیں ہو سکتے. بھئی ایک نیکی کو اگر انجام دیا جائے, دوسری نیکی جو اس کے ساتھ ملا کے بیان کی گئی اس کو چھوڑ دیا جائے اور ترک کیا جائے, تو وہ جو ایک نیکی کی گئی, ایک عبادت کی گئی, وہ بھی قبول نہیں ہوتا. تو انہی میں سے ایک نیکی ہے نماز کی. نماز کی نیکی کا ثواب بندے کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ہونے پر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. نماز زکوٰۃ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, زکوٰۃ نماز کے ساتھ ملی ہوئی ہے. نماز قبول نہیں ہوتی جب تک زکوٰۃ نہ دی جائے. جب ہم زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں, حقدار ہیں, بھئی استطاعت ہے, صاحب نصاب بن گئے, تو ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. بھئی ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, دولت استطاعت ہونے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مال اور سرمایہ دولت خرچ نہیں کرتے, پھر اس کے سلسلے میں بخالت کا شکار ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں, تو میرے محبوب ایسے لوگوں کو